رو اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، ایک میں کہانی سناتا ہوتا ہوں، کہانی تو نہیں ہے، میری آپ بیتی ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، ہاں میں بھی چھوٹا ہوتا تھا، مان جائیں، چٹے بال اب ہوئے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے۔ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، ابا جی کے ساتھ اماں جی کے ساتھ جاتے تھے کسی دوسرے شہر، تو وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر ہم بیٹھتے تھے، اور تو کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا، تو ایک چیز لکھی ہوتی تھی کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے۔ اس وقت اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج اس دور میں آ کے پتہ چلا ہے کہ وہ کتنی بڑی بات، اگر سمجھنے والے لوگ ہوں تو کتنی بڑی بات، کتنی اہم بات وہ لکھی ہوتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، جب بے روی دیکھتے ہیں، جب ہم ایک فلو آف انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، مس گائیڈ کرنے کا فلو، اور عجیب قسم کا اچھا اور برے ہر قسم کی انفارمیشن دیکھتے ہیں جو آپ کے موبائل میں، آپ کے ہاتھ میں ہر وقت وہ ہوتی ہے، تو تب احساس ہوتا ہے کہ جو سواری ہے جو اس کو پڑھ کے پھر رہی ہے اس موبائل کو، اس کو اپنے ذہن کی، اپنے شعور کی، اپنے دماغ کی، اپنے آنکھوں کی، اپنے ہاتھوں کی اور اپنے ذہن کی کس طرح سے جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ حفاظت کس نے کرنی ہے؟ ہماری ایج کے لوگ، میرا خیال ہے اب وہ شاید اس وقت سے گزر گئے ہیں۔ جو اصل ٹارگٹ ہے اس سب چیزوں کا، وہ ٹارگٹ ہے آج کی یوتھ۔ اسی کے لیے ہم نے آج جو تمہید باندھی ہے، وہ اس لیے باندھی ہے کہ آج جو ہے وہ جو ایک بہت امپورٹنٹ پاکستان کا ایک ادارہ ہے یوتھ کلب، اس کے روح رواں محمد علی صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے۔ بڑی مشکل سے ہاتھ ہیں، بڑی مشکل سے پکڑے گئے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں، ساری قصے سناؤں گا آپ کو لیکن سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ السلام علیکم سر مصروفیات، وعلیکم السلام، مصروفیات کیا ہیں آج کل؟ سب سے پہلے تو عرفان بھائی آپ کا بڑا شکریہ کرنا چاہوں گا، اور ارے آڈینس اللہ کو اکبر، بتانا چاہوں گا کہ وین آئی فرسٹ میٹ یو، جی جی جی، اور آپ نے جو الف ٹی وی کا ویژن بتایا تھا مجھے، ارے آئی واز اللہ ریئلی اکبر، موو بائی اللہ اٹ۔ اکبر، اللہ اور اکبر، ان دس 5th جنریشن وارفیئر ہاں آئی تھنک اٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم، بالکل اور ایسا ہی آئی ہے، ریئلی پرے اینڈ وش کہ آپ جیسے جو چینلز ہیں ایجوٹینمنٹ والے، یا ان کی بہت ریچ ہو، اور ہماری انشاءاللہ یوتھ کی انشاءاللہ، خاص توجہ ان چینلز پہ ہو۔ سو جزاک اللہ، تھینک یو فار ہیونگ می ٹوڈے۔ بالکل۔ تو مجھے بتائیں کہ مصروفیت کیا ہیں، باقی تو باتیں بعد میں آتی ہیں۔ اصل میں آپ، مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں، لیکن مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ کوئی پراپرٹی کا جو ہے وہ سامان خرید فروخت نہیں کر رہے۔ آپ جو ہے وہ امیزون میں یا کسی انگریزی ویب سائٹ پہ بیٹھ کے ای کامرس پہ جو ہے وہ گورے کی چیزیں خرید فروخت آپ نہیں کر رہے۔ آپ اس میں، آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں کھول کے اس کے بعد ڈگریوں کا بزنس نہیں کر رہے کہ ڈگریاں بیچ رہے ہیں، اسے کر رہے ہیں، یا آپ کسی میڈیکل یا ہیلتھ کا کوئی آپ نے کوئی سسٹم کھول کے آپ نے گورے کی میڈیسنز جو ہیں وہ آپ خرید فروخت اس کا بزنس نہیں کر رہے۔ آپ جو ہیں وہ بیسکلی لگے ہوئے ہیں خیر کا کام کرنے کے لیے، جو سب سے بڑی انسپائریشن ہے۔ اس لیے جب آپ کہتے ہیں میں بزی ہوں، میں کہتا ہوں یار شکر ہے کہ بندہ کسی خیر کے کام میں بزی ہے، کسی ایسی چیز میں بزی ہے۔ تو کیا مصروفیات آج کل؟ اچھا، ایک مزے کا واقعہ سناتا ہاں ہوں جی کہ ابھی ریسنٹلی فیصل آباد کا میرا ٹور تھا، تو ابو کو میں ساتھ لے گیا کیونکہ ہمارا ایک گھر فیصل آباد میں بھی جی، ہے۔ ماشاء اللہ، تو وہ انہوں نے تھوڑی سی میری مصروفیت دیکھی، وہ کبھی جاتے نہیں اس طرح میرے ساتھ، تو انہوں نے نا واپسی پہ بڑا مجھے ایک لیکچر دیا کہ یہ کون سی جاب ہے، ہم نے بھی بڑی بڑی جابس کی ہیں لیکن یہ تم صبح سے رات تک بزی ہوتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ تو میں نے انہیں ایک سینٹینس کہا کہ ابو دیکھیں یہ جاب نہیں ہے، مشن ہے، یہ مشن ہے، اور مشن جو ہے نا وہ جاب سے بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ ہوتا ہے، مشنری لوگوں کی لائف پھر آپ کو پتہ ہے سیکریفائسز، یو ہیو ٹو میک دا سیکریفائسز۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے عرفان بھائی، اللہ نے ان کاموں میں لگا دیا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی تانا مجھے پڑتا ہے گھر سے کہ تم نے مولوی بننا تھا تو میرا اتنا پیسہ جیا کہ میں کیوں لگوا دیا اوئے ہوئے ہوئے تمہیں وہاں سے ہوئے، انجینئرنگ اچھا کروائی۔ اچھا، لیکن وہ یہ بھی کہ چلے ماشاء گا، اللہ ناؤ دے انڈرسٹینڈ مائی پیرنٹس، اور بڑا خوش ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ان کا صدقہ جاریہ بھی بن رہا ارے ہے، اللہ اللہ قبول اکبر، کرے۔ تو مصروفیت تو ہے عرفان بھائی، بٹ وہ کہتے ہیں نا پازیٹیو سائیکالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے فلو، یا کہ جب کوئی کام بہت چیلنجنگ ہو اور آپ کا پیشن ہو بالکل تو آپ فلو میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کو بالکل، تھکن نہیں محسوس تھکن ہوتی۔ نہیں تو محسوس ہوتی۔ الحمدللہ اللہ نے وہ فلو دیا ہوا ہے، اور یہ پیشن بھی تھا اور اللہ نے اس طرف لگا بھی دیا۔ اچھا، آپ کی سٹوریز بہت سے یوٹیوب چینلز جب آپ کو انٹرویو کرتے ہیں یا آپ اپنے چینل پہ بیٹھتے ہیں تو بہت سے آپ نے سٹوریز بتائی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ریورٹ ہوئے اور سارا کچھ ہوا۔ میں صرف وہ ساری کہانی تو ابویسلی ہر چینل پہ ہر جگہ پہ ہے،
میں صرف یہ پوچھوں کہ کون سا ایسا ٹائم تھا؟ تو میرے جیسا بندہ ہے نا تو وہ اللہ میاں سے جو ہے بڑا لاڈ کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، ان کو مانتا ہے خالق ہے، وہ مانتا ہے رازق ہے، اور وہ جب دعا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں میرا یہ کام کر دے، اور اللہ میاں میرا وہ کام کر دے، مجھے یہ کر دے، وہ کر دے، ایسا کام میرا بنا دے۔ وہ کون سا ایسا لمحہ تھا، اور وہ کون سی ایسی خوش قسمتی تھی جب آپ کے دل سے نہ چاہتے ہوئے یہ دعا نکلی ہوئی کہ اللہ میاں مجھ سے اپنا کوئی کام کرا لے؟ سبحان اللہ، بالکل۔ عرفان بھائی، ایک بڑا مشہور یا محاورہ ہے ہمارے یہاں، پیرابل مشہور ہے کہ عقل بادام کھانے سے نہیں، ٹھوکر کھانے سے ارے آتی اللہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا محبت میں جو ٹھڈا تو نہیں کھایا تھا؟ بہت سے ٹھڈے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب انسان ہو نا اس اسٹیٹ میں کہ جب دنیا سے بالکل دل ٹوٹ جائے اس کا، ہر امید ٹوٹ جائے اور ریالٹی دنیا کے سامنے کھل جائے، لوگوں کی فیک ریلیشنز کی ریالٹی، یہ فیک دوستیوں کی ریالٹی کھل جائے انسان کے سامنے، تو پھر یا تو وہ بالکل ہی غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے، یا اللہ کا فضل ہو تو ذرا بندہ نا ایک اس کی کانشیس برتھ ہوتی ہے، شعوری پیدائش، اور بہت سی چیزیں وہ ریوزٹ کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ موقع تھا جب دل ٹوٹا، بہت سی جگہوں سے دل ٹوٹا، تو اللہ نے قرآن کے ساتھ کنیکٹ کیا، ریسٹ آف دا اسٹوری کئی بار میں نے بتائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور جب میں قرآن پڑھتا تھا نا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا شروع میں سننا شروع کیا، بیکاز ہی واز ویری فیمس بیک دین۔ دو ہی فگرز تھے عرفان میں جو میڈیا پہ فیمس تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ ڈاکٹر اسرار، تو انہی کو شروع میں بہت سنا ماشاءاللہ۔ تو وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جب بھی آپ قرآن پڑھیں نا تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کے خزانے میرے پہ کھول دے، ارے اللہ، یعنی اس کی ڈیپتھ میرے اوپر جو ہے نا واضح کر دے، کیونکہ میں اس سے گائیڈنس چاہتا ہوں، میرا اونلی پرپز گائیڈنس ہے۔ تو بس وہی عرفان بھائی، وہ فلو میں پڑھتے پڑھتے نا ایک دن میں نے دعا کی کہ اللہ بس نا کوئی کام لے لے ہم سے، ہمیں استعمال کر لے، اور وہ بڑے دل سے دعا کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعا جب دل سے نکلے نا وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے، تو آئی بلیو یہ بھی اللہ کی توفیق تھی، الحمدللہ دیٹ واز دا مومنٹ۔ دعا پہ بھی بات کریں گے کیونکہ دعا کتنی اہمیت ہے اور نماز کتنی، اس کی کتنی اہمیت ہے، وہ چیزیں ساتھ کریں گے۔ لیکن آپ جاتے ہیں یوتھ میں، جو بات اسٹارٹ میں جو میں نے انٹروڈکشن نہیں کروایا کہ یوتھ اس وقت کی جو ہے نا وہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے، اور اس کو کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی ہے، اس کو کوئی سپرویژن نہیں مل رہی۔ میں اپنے آپ کو آبویسلی کروں گا، بلیم کروں گا، کیونکہ ہماری ایج کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا یہ کہ وہ ان کے مینٹورز بنتے۔ اب باپ مینٹور نہیں بن پا رہا، استاد مینٹور نہیں بن پا رہا، اور بات اب ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہے، آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ آپ جب جاتے ہیں یوتھ کے پاس تو کیا آپ کو فرسٹ جو مسئلہ ہے وہ کیا آپ فیس کرتے ہیں؟ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، اور اسکولز وغیرہ میں جاتے ہیں؟ جی اس کا ایک تو میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں عرفان بھی، میری یہ سمجھ ہے کہ جب بھی ریپڈ سوشل چینج آتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں نا، تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، آئیڈینٹی کرائسس، پھر ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس۔ تو باہر کی کنٹریز میں ایک چیز اچھی ہے کہ وہاں نا سوشیولوجسٹ اور سائیکالوجسٹ بڑے ایکٹیو ہیں۔ یہاں پہ جس کو کہیں ایڈمیشن نہ ملے نا، مطلب سوری ٹو سے، وہ پھر آرٹس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ MBBS میں نہیں ہوا انجینئرنگ۔ تو ہمارے سوشیولوجسٹ نے نا ہمیں شاید اس کے لیے ریڈی نہیں کیا۔ ایک ریپڈ چینج آئی، ایک کلچرل چینج آئی، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے گلوبلائزڈ ایک پورا ولیج بن گئی ہماری دنیا، ایج آف انفارمیشن ہے، بلکہ ہائپر انفارمیشن ہے۔ So we were not prepared for that? We were not prepared for that at all۔ مطلب نہ شاید ہمارے مذہبی طبقے نے وہ ویژولائز کیا تھا کہ اس طرح سے ہوگا، اور نہ ٹو بی آنیسٹ ہمارا جو ایجوکیٹرز ہیں انہوں نے ویژولائز کیا، اور نہ پیرنٹس نے۔ تو یو آر آن پوائنٹ کہ واقعی پیرنٹس کی طرف سے بھی نیگلیجنس آئی اس حوالے سے، جس کی وجہ سے کلچرل گیپ بہت بڑھ گیا۔ ابھی بھی زیادہ تر بچوں کے مسائل جڑے پیرنٹس سے ہوتے ہیں، میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں، آ جا کے ان کی شکایتیں پیرنٹس سے۔ تو ایک بیلنس ہم کوشش کرتے ہیں کریٹ کریں کہ بچوں کو بھی ایڈوائس کریں، پیرنٹس کو بھی ساتھ ساتھ سمجھائیں۔ بٹ اٹس ٹرو جو آپ نے کہا جی کہ بہت ایشوز ہیں، اور مین ایشو جو مجھے نظر آتا ہے عرفان بھی، وہ آئیڈینٹی کرائسس ہیں، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کون ہیں۔ ہمارے ڈاؤٹس بہت ہیں، دین کو لے کے ڈاؤٹس ہیں، پاکستانیت کو لے کے ڈاؤٹس ہیں کہ پاکستان بنا کیوں تھا، دنیا کو لے کے ڈاؤٹس ہیں، ایک پورا ویژن کو لے کے ڈاؤٹس ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ٹو ایڈ ٹو اٹ جو شہوات کا پورا ایک فتنہ ہے، ڈیزائرس، کہ ہائپر سیکشولائزڈ ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نا، مطلب جب گھر سے پیار نہیں ملتا، میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ جی آپ کی بیٹی کی اگر آپ تعریف نہیں کر رہے، اپریشیٹ نہیں کر رہے، ایکنالجمنٹ نہیں دے رہے،
تو کوئی بھی باہر کا بندہ چیٹنگ کرتے ہیں اسے تھوڑی سی بھی دے دیں اس کو پیمپر ذرا سا بھی کرے گا تو بس it will be, وہ پھر وہاں ہی جائیں گی. تو یہ بڑے افسوسناک ایشوز ہیں, بٹ آبویسلی دیر از اے سولوشن ٹو ایوری ایشو. دیر از سولوشن, لانگ ٹرم سولوشن اور شارٹ ٹرم سولوشن. جو آپ جس قسم کا ڈیزاسٹر کے ہم بچوں سے ملتے ہیں کرتے ہیں, آپ تو خیر ہم سے بہت زیادہ ملتے ہیں بچوں سے, بٹ وہ ہمیں کوئی شارٹ ٹرم سولوشن تو نہیں مل رہا ہے, کیونکہ یہ اس کو جس کو کئی سال لگے ہوں جس چیز کو بگڑنے میں, وہ لمحوں میں یا دنوں میں تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہمارے پاس جو موبائل آتا ہے یا چیزیں ہیں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, ابھی میں بھی اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ یار اس کو موبائل کو یہ کیا کرنا ہے, وہ چیز وہ ویسے ویسے کیا کرنی ہے اس میں, تو وہ بہت آگے ہیں. اور ہماری جنریشن شاید وہ اس کو میچ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے کہ وہ بچے کو پتا تو ہو کہ اس کے دماغ تو بہت تیز چل رہا ہے, صحیح بات, بہت آگے ہے ہم سے. وہ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ نکل گیا اور کہاں سے کہاں نکل گیا. تو وہ جب جا کے اپنے ابا سے اپنے اماں سے ڈسکس کرنا بھی چاہتا ہے, اپنے استاد سے ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہے, تو وہ اس پیس پہ استاد ہوتا ہی نہیں ہے. کہ یہ وجہ میرے خیال میں تینوں طبقے اس میں شامل ہیں عرفان بھائی جو سوشل چینج کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں. نمبر 1 پیرنٹس, نمبر 2 جو ہے وہ مولوی, ہمارے جو ریلیجس فگرز ہیں آبویسلی, بیکاز مساجد ان کے پاس ہیں, ممبر ان کے پاس ہیں, مدارس ان کے پاس ہیں, اور نمبر 3 جو ہمارے ایجوکیٹرز ہیں. آئی بلیو کہ تینوں ہی ٹرینڈ نہیں ہیں انفارچونیٹلی. میں مطلب اپنا پرسنل ویو آپ کو دے رہا ہوں, اور صاف نظر بھی آ رہا ہے. پیرنٹس جو ہے ان کو شاید پیرنٹنگ, ماڈرن پیرنٹنگ آپ نے کہا, جنریشن زی کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنے کوئک تھنکرز ہیں, شارٹ کٹس کی عادت ہے, ہائیلی اوپینینیٹڈ ہیں, اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ انڈر دا پریشر ہیں, پیئر پریشر میں بہت آتے ہیں, تو وہ ان کی شاید نیڈز اور بایو کیمسٹری نہیں سمجھ رہے. آن دی ادر ہینڈ ہمارے جو ریلیجس فگرز ہیں, آلدو دے آر ڈوئنگ گڈ ان دیئر اون کیپیسٹی, میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, ٹھیک ہے اچھا کر رہے ہیں, لیکن دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ماڈرن چیلنجز کے لیے یوتھ کو ہم نے کیسے پریپیئر کرنا ہے, اور دین کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے ایز اے سولوشن ٹو ماڈرن پرابلمس. ایجوکیٹرز عرفان بھائی ویری سوری ٹو سے مطلب ٹریننگ نہیں ہے. ہمارے ہاں ٹیچر وہ بندہ بن جاتا ہے جس کو کہیں جاب نہیں مل رہی, اور ٹیچر کو ایک ڈی گریڈنگ نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. جب ہم کہیں بتائیں نا اچھا میں ٹیچر ہوں, اگلے کہتے ہیں اچھا ٹیچر ہے, ماسٹر لگ گیا ہے, مطلب کہیں بھی اسے جاب نہیں ملی ہوگی. تو ہم نے دیکھے نا ٹیچر کو حیثیت نہیں دی, ریلیجس فگر کو حیثیت نہیں دی, تو پھر یہ سارے پرابلمز آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے لانگ ٹرم سولوشن ہی اصل میں کارآمد ہیں جن سے اصل میں چینج آئے گی. لیکن شارٹ ٹرم بھی یہ ہے عرفان بھائی کہ ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. ہم نے یوتھ کو لٹرلی جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے, ڈپریسڈ اور سوسائڈل تھاٹس انہیں آتے تھے, ماشاءاللہ ریپڈ چینج ہوتے دیکھا ہے, میرلی بائی کنیکٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کو پتہ ہے اللہ سے کنیکشن کتنی بڑی ایک طاقت ہے اور پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے. تو یس شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ کنیکٹ ٹو اللہ امیجیٹلی, انسٹنٹلی, اینڈ یو ول سی دا پاور جو آپ کو فائدہ دے گی گناہوں سے نکلنے میں, لائف کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں, آپ کو براڈ ویژن دے گی, آپ کا مائنڈ کھلے گا, رائٹ, آپ کا لینس بدلے گا دنیا کو دیکھنے کا. تو یہ ہے شارٹ ٹرم سولوشن, بٹ لانگ ٹرم آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان تینوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اچھا, اگر ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ کنیکشن ٹو اللہ میں یس فیئر انف ریکوائرڈ ہے, اگر نہیں ہے تو غلط ہے, تو پہلے سے ہونا چاہیے تھا, اور اگر پہلے سے نہیں ہے تو اب ایک دم کنیکٹ کرنا جو ہے نا, وہ بھی تو بات آ جاتی ہے نا, تو مشکل ایک ٹاسک ہے. جب ہم ایتھیزم پہ جاتے ہیں, جب پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو بچے تو ابھی تو ماننے کو تیار نہیں ہیں, وہ یہ کائنات کیوں بنی, اللہ تعالیٰ کیا ہے, کیسے ہیں, ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, تو وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ آپ نے ان کی ماننی بھی شروع کرنی, پہلے ان کو ماننا پھر ان کی ماننی بھی, تو تھوڑا سا لمبا سولوشن ہو جاتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے, کیا میں یہ غلط کہہ رہا ہوں کہ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ جو بچہ اس قسم کے آڈ کویسچنس کر رہا ہوتا ہے, جس کو عام ہمارے جو عالم ہے یا عام مولوی جو ہے جو اس کو ربش کہہ کے, اور اس کو برا کہہ کے, اس کو گناہ کہہ کے, اس کو غلط کہہ کے, اس کو منع کر دیتا ہے کہ ان موضوع میں بات نہیں کرنا, وہ سوالات اس کے اندر پکتے رہتے ہیں, اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں اس بچے وہ جو سوال اس قسم کا پوچھ لیتا ہے, جو سوال کا جواب عام ایک روایتی مولوی صاحب کے پاس نہیں ہے, تو وہ انہیں دہریہ قرار دیتا ہے یا اس کو ایتھیسٹ قرار دیتا ہے. ایسا آپ نے فیل کیا جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں؟ بالکل ایسی شکایات ہیں ہماری یوتھ کی, بٹ آن دی ادر ہینڈ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے عرفان بھائی. ہم کہیں بھی جاتے ہیں ریلیجس فگرز سے ملتے ہیں, علماء کرام سے, ایون مدارس میں کچھ ٹریننگز کے لیے جاتا رہتا ہوں. اچھا, وہاں جا کے میں خاص انہیں ایک تلقین کرتا ہوں کہ دیکھو ایک ہے علمی میدان, ایک ہے عملی میدان, پلیز عملی میدان میں آؤ.
टीचर्स बनो आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब मास्टर्स तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, मदरसे की जो डिग्री दैट इज़ मास्टर्स इन इस्लाम, मास्टर्स, हाँ। सो एमफिल कर लो, पीएचडी कर लो, टीचर्स बनो, प्रोफेसर्स बनो, ज़रा एक्सपोजर लो, देखो दुनिया भी फिरो, ज़ाहिर है लोगों में मिक्सअप ट्रैवल हो, करो थोड़ा ट्रैवल सा, करो, हाँ, अवामुन नास में मिक्सअप हो, हाँ, कमरों में ना बैठो। हाँ, ना बैठो। मैं यकीन करें इरफान भाई, जिस आलिम दीन का एक्सपोजर है ना, उसमें एक अलग ही स्पार्क है। आप देखेंगे उसमें टॉलरेंस भी है, मॉडरेशन भी है, और वो बिल्कुल यूथ के साथ कनेक्ट भी करते कनेक्ट हैं। भी कर रहा तो मेन इशू ये एक्सपोजर का है, है, उसको तो उनके मसाइल का ही पता है, मसाइल का भी पता है क्योंकि एक्सपोजर है। एक्सपोजर है। तो ये चीज़ इरफान भाई मिसिंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये तलकीन मैं करता हूँ उन्हें कि ज़रूर ऐसा करें, तो चेंज भी आ रही है। ऑन दी अदर हैंड येस, देयर इज़ अ सर्टन सेक्टर ऑफ आवर रिलीजियस सोसाइटी जो इंटॉलरेंस बहुत है उनमें, और दे कांट एक्चुअली टेक क्वेश्चंस, दैट इज़ ट्रू। बहुत से यूथ ने हमें खुद आके बताया कि हम पे गुस्से हुए। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेटली बड़ी एक अफसोसनाक सिचुएशन है। आप देखें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यूथ आया, उसने कहा कि मुझे ज़िना की इजाज़त दें। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा एकदम खड़े हो गए कि ये क्या, इसकी लेवल की जुर्रत बात कैसे हुई कर कि रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी इस बात किस्म कर की रहे हैं। बात कर रहा है। तो हमारे नबी जो है ना, उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के प्यार से उसको कहा, इजलिस, नीचे बैठो बेटा, करीब आ जाओ। करीब बुलाया, गोडे के साथ गोडे जोड़ लिए अल्लाह और बड़ी खूबसूरती से उसको फिर समझाया, और आप देखेंगे क्या फिर उसमें चेंज आई होगी। तो बस ये है चीज़ एक अफसोसनाक, बट इंशाल्लाह इस पे वर्किंग हो रही है, लेट्स सी, ज़रूर लेकिन वो चेंज आएगी। बात वही आ जाती है कि ये इसमें वर्किंग करते करते, लेकिन अगली जनरेशन आ जाएगी ना, तब तक तो वो मसाइल तो हल नहीं होंगे। और क्या जैसे से हम सुनते हैं कि जनाब कुछ हादसा जो होता है ना, वो देयर इज़ नथिंग लाइक एक्सीडेंट, कुछ ना Yeah. कुछ उसके पीछे बिल्डअप हो रहा होता है, Exactly. कोई पक रहा होता है, कोई चीज़ हो रही होती है। ऐसे तो ही, ये जो ऐसे ही। हमारे पास यहाँ पे एकदम इस किस्म की सोसाइटी क्रिएट हुई है, आपका ख्याल है कि ये प्लान्ड इसको सबोताज किया गया है, इस खित्ते को, इस एरिया को, सब कॉन्टिनेंट को? बाकी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जिस किस्म की लॉलेसनेस और अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन है, वो इंजीनियर की गई है कुछ उन्हीं लोगों से जो आप समझ गए हो किन की बात कर रहा हूँ मैं, जी जी। इल्यूमिनाटीज़ हैं या बाकी सारे हैं, तो वो ऐसा ही है। डेफिनेटली साफ नज़र आ रहा है इरफान भी। मैं नाम क्लियरली इसलिए नहीं इतना लेता, लोग कहते हैं जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और ये मशहूर होना चाह रहे हैं कॉन्स्पिरेसीज मार के, लेकिन आपके सामने है पिछले 20 साल में म्यूज़िक इंडस्ट्री को देख लें, नेटफ्लिक्स को देख लें, हॉलीवुड बॉलीवुड को देख लें, लिटरली ऐसा फील होता है कि सेटन इज़ रनिंग द शो। यानी मोरालिटी को डिग्रेड किया गया है मूवीज़ में, मजाक उड़ाया गया है मॉरल बंदे का, और हर वो बंदा जो मतलब थोड़ा ईवल है, आप देखें ना विलेंस को कितना ग्लैमराइज करके दिखाया गया। एक टाइम पे विलेंस बड़े ईवल नजर आते थे, जैसे अमरीश पुरी की मैं अक्सर मिसाल देता हूं। तो वो बंदा सीखता था इबरत। आजकल विलेंस इतने कूल बनाए हुए हैं, पीपल आर रिलेटिंग टू द विलेंस एक्चुअली, साइकोटिक ज़्यादा मजे का दिखाया जा रहा है। एग्जैक्टली। फिर आप देखें इतनी गंदी थीम, इतनी फिल्थ है रैप सॉन्ग्स में, हिप हॉप में, सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल के अलावा क्या है थीम? किसी में वुमेन का फिगर डिस्क्राइब हो रहा है, किसी में सेक्स की बात हो रही है, किसी में क्लबिंग एंड पबिंग की बात हो रही है। इसी तरह आप ये टीवी सीरीज देख लें, न्यूडिटी इस तरह है जैसे कि हैंडशेक, जिना को इस तरह आम किया जा रहा है कैजुअली जैसे इट्स अ हैंडशेक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कितना नॉर्मलाइज करवाया जा रहा है। इवन बॉलीवुड की टीवी सीरीज में आप देख लें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने दिखाए जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इनका इफेक्ट नहीं है हमारे ब्रेन पे? बहुत इफेक्ट है। हमारा जो ये सब्लिमिनल साइकोलॉजी की पूरी फील्ड, हिडन मैसेजेस और सब्लिमिनल मैसेजेस जो अनकॉन्शियस में जाके रच बस जाए हमारे, 95% पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अनकॉन्शियस। तो ये इतनी बड़ी इंजीनियरिंग ये कर रहे हैं ना, और इस लेवल पे लगे हुए हैं पूरा सैटेनिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। और इनका एम ही ये है कि इमोरल बना दो सबको, सोल को ख़त्म कर दो इनको रोबोट्स बना दो, स्लेव्स बना दो। तो ऑब्वियसली जो आपने नाम लिए वो मैं खुल के इतने नहीं लेता बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बट आपके सामने आप खुद बताएं क्या हो रहा है। व्हेन यू विल सी क्रिटिकली सॉन्ग्स, कंपेयर कर लें पिछले 25 साल और अब के साथ, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि कितनी बड़ी तबाही हो रही है, और हम वी आर नॉट इवन केयरिंग फॉर इट, वी आर नॉट इवन गिविंग अ डैम, टू बी ऑनेस्ट। तो साफ जाहिर है इरफान भाई, अब मैं इसमें क्या बात करूँ, फोन इंडस्ट्री भी आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही है। आपने स्कार्फ भी लिया हुआ है, ख़ास तौर पे एक एसोसिएशन है इस वक्त। मेरा ख्याल है हम लोग फ़लस्तीन के साथ इतना ही कर सकते हैं कि हम अपने आप को ऐसे एसोसिएट उनके साथ करें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन डू यू थिंक कि आर्मेगेडोन और द फाइनल क्रूसेड इज़ बीइंग स्टार्टेड और व्हाट?
جی میں اپنا پرسنل اوپینین دے دیتا ہوں. جو احادیث میں نے پڑھی ہیں اس کے مطابق تو یس آئی بلیو کہ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ بیکاز دیر از حدیث کہ جیروسلم کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی اور مدینہ کی ویرانی جنگوں کا آغاز ہوگا. بالکل صحیح حدیث ہے. تو جیروسلم کی آبادی اٹ از مے بی ریفرنگ ٹو دا ری سیٹلمنٹ آف جیوز ان دیٹ ایریا, اور مدینہ کی ویرانی یہ ابھی جو ہو رہا ہے ری سیٹلمنٹ ہو رہی ہے یا ابھی ڈیفینیٹلی resettlement دیکھیے نا ہوگی؟ 90% آف دا ایریا اٹ ہیز گون ٹو being covered by دا the- زائنسٹ. by the Jews, ہاں. جوز میں اس لیے کلیئرلی نہیں کہتا بیکاز جوز میں اچھے لوگ بھی ہیں اینڈ دے آر اگینسٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل, دے آر اگینسٹ دا ٹیررسٹ اٹیکس, اور وہ مانتے ہیں کہ نہیں غلط ہو رہا ہے. تو آئی ول کال دیم زائنسٹ, دی ایکسٹریمسٹ نیشنلسٹ جوز. تو 90% ایریا بلکہ 95% ان کے پاس ہے, اور اب گریٹر اسرائیل کا ایک پلان ہے. تو یہ احادیث بڑی کلیئر ہیں کہ جب سیریا میں, عراق میں, یمن میں انریسٹ دیکھو سائملٹینیسلی ہوتے ہوئے, دین ویٹ فار مہدی, پھر امام مہدی کا جو ہے ویٹ کرو. پھر سینکشنز کا ذکر ہے کہ مسلم ممالک پہ سینکشنز لگیں گے. سیریا کے بارے میں کہ لوگ وہاں پہ فوڈ لے جانا چاہیں گے, واٹر لے جانا چاہیں گے, لیکن وہاں سینکشنز لگے ہوں گے, وہ انٹر نہیں ہو سکیں گے وہاں پہ. یہ قرب قیامت کے حوالے سے جو ہے نا کلیئرلی ہمیں سائنز ملتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح ریلی ہو رہا ہے جو ویسٹرن ورلڈ ہے ود اسرائیل, موسٹ آف دا ویسٹرن ورلڈ, آلدو کچھ ان کے خلاف بھی ہیں, وہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک جھنڈے تلے تقریباً 70+ کنٹریز ریلی ہو جائیں گی, اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا اور پراپر ایک آرمی نکلے گی امام مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اینڈ دین آرمیگیڈون تو بیسکلی ویسے عرفان بھائی کرسچنز ورسز مسلمز کی جو گریٹ بیٹل ہے اس کو کہا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوں گی اور وہ شروع ہو چکی ہیں. ابھی سچویشن بہت غمگیر ہے, میں کہوں گا کچھ بہت بڑا مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے ان کمنگ ڈیز. جتنا ظلم وہ کر رہے ہیں, ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں, تو میں تو اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں, کرنا تو نہیں چاہیے, پناہ ہی مانگنی چاہیے اور عافیت مانگنی چاہیے, بٹ ٹو بی آنیسٹ اٹس کمنگ ٹو اس ایز ویل. مطلب میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. سو وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف آور کمفرٹ زونس. ہمیں بھی تھوڑا سا نا شعور بیدار اپنا کرنا چاہیے, اپنے آپ کو تھوڑا مینٹلی پریپیئر کرنا چاہیے ٹف ٹائمز کے لیے. اللہ آسانی کرے, بٹ دس از ریالٹی احادیث کی روشنی میں جو میں نے آپ کو جو ہے نا وہ آپ نے ابھی بات کی مدینہ کی ویرانی کے حوالے سے, مدینہ کی ویرانی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس پہ بہتر تو علماء کمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن وٹ آئی بلیو از کہ مے بی اٹ مینس کہ وہ ایمان چلا جائے گا جس پہ مدینہ بلڈ ہوا تھا, اور وہ اسپرٹ ختم ہو جائے گا مسلمانوں میں, بیکاز مدینہ از دی ایپی سینٹر آف اسلامک سویلائزیشن اینڈ اسپرٹ. تو میرے خیال میں اس سے یہ مراد ہے کہ مسلمانوں میں وہ دم نہیں رہے گا, جو کہ آج نظر بھی آ رہا ہے ٹو بی آنیسٹ. یعنی 57 مسلم کنٹریز, بٹ دے کانٹ ایون اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ بارڈر کھلوا لیں اور ان تک کچھ پہنچا دیں. تو وہ صاف ہمیں نظر آ رہا ہے, اللہ معاف کرے. باقی واللہ عالم, اللہ نوز اس سے کیا مراد ہے, اللہ نوز بیسٹ. تو یہ کیا وہی سچویشن آ رہی ہے, دجال کا ظہور اور سارا کچھ, وہ ساری چیزیں بھی ہیں کہ وہ بھی آگے ہیں؟ وہ دیکھیں اس پہ دجال کے کانسیپٹ کو بہت لوگوں نے, سب لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے جو انٹرپریٹ کیا, تو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دجال؟ دجال ڈیفینیٹلی ایک پرسن ہے, اور حدیث میں وہ ایک آئی لینڈ میں قید ہے اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف تمیم الداری, وہ ایکچولی میٹ ہم آن دیٹ آئی لینڈ. واللہ عالم کون سا آئی لینڈ ہے, اللہ نوز بیسٹ. لیکن یہ کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ غصے میں زنجیریں توڑ کے باہر آئے گا, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو دیکھیں دجالی سویلائزیشن تو ہے کرنٹلی, وی آر لیونگ ان دیٹ بیکاز اٹ از دی میسو ایج آف ڈسیپشن, کیونکہ دجال از ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ دجل وچ مینس ڈسیپشن, اور دجال آپ کو پتہ ہے ماسٹر آف ڈسیپشن ہوگا. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی بٹ اٹس ایکچولی ہیل, اور اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی بٹ اٹس ایکچولی پیراڈائز. یعنی ہر چیز الٹ ہو رہی ہوگی, ہماری جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ الٹ ہو چکی ہوگی, فطرت سے انسان ہٹ چکا ہوگا, اتنا کیپٹیویٹڈ ہوگا اس سو کالڈ گلیمرس سویلائزیشن سے کہ انسان آخرت کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے گا, پرائرٹیز بہت چینج ہو جائیں گی. یہ ساری ڈسیپشن ہے. اس پہ لحاف, وہ ڈاکٹر اسرار تو 3 لحاف کا ذکر کرتے تھے نا, کہ ایک تو سائنٹیفک نالج کا لحاف ہے, یعنی سائنٹیفک نالج کے ہم خلاف نہیں ہیں, بٹ وہ سائنٹیفک نالج جو اللہ کے خلاف ہے, یعنی جو اس نیت سے نکلا ہے کہ ہم نے خدا کو نیگیٹ کرنا ہے. آج آپ دیکھیں سائنٹیفک کمیونٹی موسٹ آف اٹ از بینگ رن بائی ایتھیسٹ, حالانکہ بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ تھیسٹ ہیں, گاڈ کے بلیور ہیں, لیکن ان کو اتنا میڈیا نہیں, کوریج نہیں دی جاتی, زیادہ کن کو دی جاتی ایتھیسٹ. دس از آلسو پارٹ آف دا پلان کہ لوگوں کو ایتھیسٹ بنائیں. اور آپ کو پتہ ہے جب خدا کا وجود اور خدا کے کانسیپٹ سے لوگ گئے
پیچھے کچھ نہ بچا. پیچھے پھر ہیومن بینگ ویک ہو گیا, ایکسپلائٹیشن کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ولنریبل ہو گیا. تو دس از پارٹ آف دا پلان کہ انہیں ولنریبل کرو, ان کو سلیوز بناؤ, ان کو ڈم بناؤ, لٹرلی لیونگ زومبیز ان کو بناؤ. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے قحط سالی ہوگی, بہت ایک میسو فیمن آئے گا, گلوبل فیمن. کوئی 30 ایک ہیں دجال جو اناؤنس ہوں گے, کوئی دجال لیکن وہ نہیں ہوں گے, کوئی ایسے ہی میں نے چھوٹے چھوٹے دجال تو عرفان بھی آتے رہیں گے نا, ان میں سے میں بھی کوئی جھوٹا نبی ہو سکتا ہے. تو وہ آنے شروع ہو بھی چکے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ. جی ہسٹری میں بھرے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں بالکل آنے. اب تو میں سمجھتا ہوں جو بڑا دجال ہے اس کا ٹائم قریب ہے. اور جیسے میں نے 3 سال گلوبل فیمن کا ذکر کیا, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سلوشن بھی ہمیں ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا تھا کہ اس دوران ہم کیا کھائیں گے, کیونکہ فیمن ہوگا, ہم اپنے آپ کو فزیکلی کیسے رکھیں گے, کیسے سروائیو کریں گے. ہاں, تو بڑا انٹرسٹنگ آنسر ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اس ذکر کے ساتھ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ جو ذکر ہے دس ول بی یور ڈائٹ, اور یہ تمہیں کافی ہو جائے گا. تو اس میں بھی بڑی نا ایک ڈیپتھ ہے اس آنسر میں, اور واقعی ہی ذکر از دی آنسر آئی بلیو. اچھا, کہیں ایسا بھی ہے کہ ذکر جو ہے یہ جو قحط آئے گا وہ ذکر کا قحط ہوگا یا کہ فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا قحط ہوگا کیا اس میں؟ نہیں, وہ کلیئرلی حدیث میں آتا ہے عرفان بھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قحط قحط سالی یہ نہیں ہے کہ زمین کچھ اگائے گی نہیں, زمین اگائے گی لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا. اب اس میں تھوڑا سوچا جائے عرفان بھی, تو اللہ نہ کرے اگر کوئی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو گاما ریڈیشن ہے اس کی وجہ سے زمین ٹوٹلی بنجر ہو جاتی ہے. اگر کچھ اگے بھی تو وہ ریڈیشن کی وجہ سے, اور نسلوں تک وہ کھانے قابل نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. تو لیٹس سی, اسموک کا بھی ذکر ہے. اٹ آل اسٹارٹس فرام دا بگ اسموک, جو قیامت کے 10 سائنز ہیں. تو اس میں اب اسموک کو کچھ اسکالرس کو میں نے سنا ہے تشبیہ دیتے نیوکلیئر وار کی جو اسموک ہوتی ہے, بٹ اللہ نہ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ایک, اس کی نہ ہمیں خواہش کرنی چاہیے نہ انٹیسپیٹ کرنا چاہیے, بٹ یہ بھی ایک ویو ملتا ہے کہ مے بی کوئی نیوکلیئر وار نہ ہو جائے اس کے آنے سے پہلے, اس کی وجہ سے گلوبل فیمن نہ آ جائے, رائٹ. پھر ترکی کے جانے کا بھی ایک حدیث سے ہمیں ہنٹ ملتا ہے, اور اس کے بعد ری کانکر ہونے کا بھی ہمیں جو ہے وہ اس حدیث سے ملتا ہے کہ وہ ری کانکر ہو جائے گا. تو بہت چیزیں ہیں عرفان بھی, اگر ہمیں جوڑیں نا سب کو, اف وی کنیکٹ دی پزلز, تو نظر آ رہا ہے کہ ٹائم قریب ہے, اللہ معاف کرے. اسی لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وی شوڈ مینٹلی پریپیئر, بیکاز 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے مسلمان امام مہدی کے ٹائم میں. ایک جو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرے گا انہیں, اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں جو کمفرٹ زون کے عادی ہیں, امام مہدی کو ریجیکٹ کریں, امام مہدی کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ, اور اپوز کریں گے. یس, اپوز اینڈ آؤٹ رائٹ ریجیکشن فرام دا مسلمس. ایک ہے جو ان کو جوائن کر لے گا, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ وارز کا ٹائم ہے اور بڑا کلیئر ہے اس میں, وہ لوگ شہید بھی ہوں گے اور وہ کائنات کے ون آف دا گریٹ شہداء میں سے ہوں گے حدیث میں. ایک وہ ہیں جو ان کی روڈ کریٹ کریں گے, سپورٹ سسٹم کریٹ کریں گے, اور اللہ کرے ہم ان میں سے بن جائیں کہ وہ جو روڈ ہے اس میں شاید کوئی کنکری ہماری طرف سے ڈل جائے, کوئی تھوڑا حصہ ڈل جائے. تو اسی لیے عرفان میں اٹس ہائی ٹائم, یہ مارنا پڑتی ہے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کہ جاگ جاؤ, مطلب کلیئر ہو جائے, تمہیں پتہ لگ جائے کہ کون تمہارا دوست ہے اور کون تمہارا خیر خواہ ہے, کون دشمن ہے تمہارا. تو یہ مار ہمیں پڑ رہی ہے, ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں چیزیں. ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو پھر اللہ معاف کرے, پتہ نہیں ہماری جنریشنز کا کیا بنے گا. تو اٹس ہائی ٹائم ہم اپنی جنریشن کو تیار کریں انشاءاللہ. تو آپ جب ایسی ساری باتیں کرتے ہیں اسی قسم کی, تو یہ باتیں جو ہے ہمیں ممبر سے نہیں مل رہی ہیں. یہ جو پریپریشن ہے یا یہ تیاری کا جو عمل ہے وہ سارا وہاں پہ سے اگین انفارچونیٹ کہ نہیں ہو رہا. تو جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ریزسٹنس ملتی ہے؟ ذاتی نوعیت کا سوال. ابھی تک تو الحمدللہ نہیں, بیکاز آئی بلیو کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ماشاءاللہ ایون گورنمنٹ اور ہمارے آرمی اور ایئر فورس کا جو ادارہ ہے وہ اسلامک مائنڈیڈ ہی ہے الحمدللہ. اینڈ دیر آر ویری گڈ پیپل آؤٹ دیئر. ملاقاتیں بھی ہماری ہوتی ہیں تو وہ ان میں وہ جذبہ, وہ اسپرٹ, پیشن نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیو پالیٹکس اتنی کمپلیکس ہے آج کی دنیا کی, یو نو اباؤٹ اٹ, کہ شاید ایکشن نہیں لے پا رہے, لیکن دا ول از دیئر, دا ڈٹرمنیشن از دیئر. تو الحمدللہ ایز سچ اپوزیشن تو ابھی تک نہیں آئی, اللہ کرے ایسا ہی ہو. باقی ممبر پہ میرا خیال اب آواز اٹھنا شروع ہو رہی ہے عرفان بھی. مجھے پتہ لگا ہے خود جو خطیب ہیں اس پہ کافی آج کل بات کر رہے ہیں, بٹ وہی بات ہے سائنرجائز ہونے کی ضرورت ہے, سائنرجی کریٹ کرنے کی, تبھی ایک میسو چینج آئے گی. اگر اپنے اپنے کونوں میں رہ کے کام کریں گے, ملیں گے نہیں اکٹھے, جیسے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا ویژن سیم ہے تو ملنا چاہیے آپس میں,
بیٹھنا چاہیے، اکٹھے ڈسکشنز ہونی چاہیے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ ہم ملیں، مدارس کے ساتھ ملیں، مساجد کو ایکٹیو کریں اور انٹلیکچوئل آرگومنٹس آئیں، ایکڈیمک آرگومنٹس آئیں. یہ نہیں کہ بس ایک وہ کوک کی جھاگ کی طرح ایک جوش پیدا کیا جا رہا ہے اور ادروائز ایمپٹی ایکشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، ہمیں ایکڈیمکلی اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے لوگوں کو انٹلیکچولی اسٹرانگ کرنا ہے. تو یہ سائنرجی کے ساتھ آئی بلیو کریٹ ہوگا. اور مطلب یہ سینرجی اور سارا کچھ مطلب تسی لانگ ٹرم سولوشن دسی جا رہے ہو، کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے. اور شارٹ ٹرم سولوشن جو ہے وہ یہی اسی قسم کا شاید سمجھ آتی ہے کہ جتنی جلدی آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کے لوگوں سے کنیکٹ کروانا شاید شروع کروا دیتا ہے کہ زیادہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. آسان ترین شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا. آپ جو اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے ہیں، ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو بھی ہو جاتا ہوگا ان کی باتیں سن کے، ان کی چیزیں سن کے. آپ کو بھی 2 دن نیند نہیں آتی ہوگی جو مسائل سارے وہ دیکھتے ہیں اس میں. تو کون سے ایسے عملیات ہیں، کون سے ایسے وظائف ہیں آسان سے جو بچہ ہر وقت پڑھ سکتا ہے اور ان چیزوں سے نکل سکتا ہے اور اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ بالکل عرفان میں اس سے پہلے وہ شارٹ ٹرم سلوشن پہ ہو رہی تھی بات. تو دیکھیں سب سے شارٹ ٹرم سلوشن تو یہ ہے، سورہ تحریم میں اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو، اپنی فیملی والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جنات اور پتھر ہے. تو دیکھیے شارٹ ٹرم سلوشن میرا خیال ہے، میں تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں، انسان، جنات، پتھر، یا انسان یا پتھر. اینی وے پوائنٹ از کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی والوں کو تو بچاؤ نا. باقی کی چیزیں تو چلیں سیکنڈری ہیں، بعد میں ہے کہ آواز ریز کرو، سوسائٹی میں ایکٹیو ہو. دیکھیں شارٹ ٹرم یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنے آپ کو تو سیو کریں نا، آپ اپنے ایمان کو تو بلڈ کریں نا، آپ تو دین کی طرف آنے کی کوشش کریں، اپنی فیملی کو بچائیں اور دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. باقی جو آپ نے سوال پوچھا، سوری میرے مائنڈ سے دوسرا جو سوال، کون سے ایسے وظائف ہیں، ایسے جی عمل ہیں جو عام بچہ بھی ہر وقت ہر موقع پہ کر سکتا ہے؟ میرا خود بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے اس پہ عرفان بھائی، اور کئی نوجوانوں کو ہم نے جب یہ ریکمینڈ کیا تو بڑی سکسیس سٹوریز ہیں اس کے اوپر کہ دیکھیں اٹس ویری ایزی. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ جب آپ فل ڈسٹریکٹڈ ہیں اور لاسٹ ہیں اور اوور ویلمڈ ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کرنا ہے، تو دس از دی ہائی ٹائم. دل کا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے فل غم کا، اور اس میں ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ وضو کرو، اپنے آپ کو ذرا فورس کرو، ٹھیک ہے، سمجھاؤ، وضو کر کے بس مصلے پہ بیٹھ جاؤ، دیٹس آل. کچھ نہ کرو، موبائل سائٹ پہ رکھ دو، کوئی تم ذکر بھی نہ کرو، بس مصلے پہ بیٹھ جاؤ اور اللہ سے دل ہی دل میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو اور بیٹھے رہو اور آپ دیکھنا کہ آہستہ آہستہ کنیکشن بلڈ ہوگا. اس کے بعد ذکر اذکار بھی ہیں، لیکن عرفان میں یہ جو کنیکشن ہے نا، دیکھیں ذکر اذکار ہم کر لیں بٹ کنیکشن مسنگ ہو، وہ فیلنگ مسنگ ہو کہ رب محبت کی نگاہ سے عرش کے اوپر بیٹھ کے، عرش کے اوپر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے محبت کی نگاہ سے اور ہمیں کہہ رہا ہے لٹرلی کہ یو آر انڈر مائی آئیز، مطلب تم میری نظروں میں ہو. تو وہ کنیکشن جب بلڈ ہو جاتا ہے نا عرفان بھائی، تو دل کو جو تقویت اور روح کو جو تقویت ملتی ہے، اس کے بعد آپ کریں انشاءاللہ. جب آپ کو ایک کانفیڈنس ملے کہ ہاں میرا رب جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نظروں میں، پھر ہم بہت سی چیزیں 2 نفل پڑھیں اٹھ کے، اللہ سے مدد مانگیں، روئیں اللہ کے آگے، سب کچھ بیان کر دیں، جیسے دوست کو بیان کر دیں کہ اللہ بس ہو گئی، میں نہیں بچ سکتا، اللہ اتنا فتنہ ہے، اتنی گہما گہمی ہے، میں لاسٹ ہوں، لیکن تو اسٹرینتھ دے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ. تو بس جب کھل جائیں گے نا آپ، وہ کھول کے اللہ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں آپ کا ذکر کا بھی دل کرے گا انشاءاللہ، آپ کا دین کی طرف آنے کا بھی کرے گا. بٹ اس کو ڈیلی کریں. گورے دیکھیں یوگا ڈیلی کرتے ہیں، دیٹس یوگا از نتھنگ عرفان میں، یو جسٹ ہیو ٹو سٹ ان سائلنس اینڈ دیٹس اٹ، اور سانس آپ نے لینے ہیں ڈیپ اور ذرا فوکس ہونا ہے، مائنڈ فل ہونا ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مصلے پہ بیٹھو، آپ کو باقاعدہ ایک دروازہ کھلتا محسوس ہوگا وضو کی حالت میں. جب آپ مصلے پہ بیٹھ جاؤ گے، رحمت کا دروازہ لٹرلی ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر آپ کو جو پازیٹیو انرجی ملتی ہے اس جگہ پر بیٹھ کے. تو یہ کر کے تو دیکھو نا، اتنا تو پش کرو اپنے آپ کو، یہ تو نہ کہو میں اتنا بھی نہیں کر سکتا. یہ بہت زبردست پاورفل سلوشن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد انشاءاللہ اذکار بھی ہیں، استغفر اللہ کرو بہت زیادہ. ذکر جو ہے وہ دل کے میل کو دھوتا ہے.
تو سوتے سوتے کرو استغفار. بہت سے لوگوں کو آج کل نیند نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ چھوڑو, فوکس ہو کے استغفر اللہ شروع کر دو سوتے سوتے, کہ یار اب معاف کر دے استغفر اللہ. آپ دیکھیں کیوں اللہ کی مدد نہیں آئے گی, ڈیفینیٹلی آئے گی. ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے عرفان بھائی. باقی دعاز ہیں ڈپریشن انگزائٹی کی, وہ آپ ٹرائی کریں, ڈیفینیٹلی دے ورک. اور اگر اف یو کین سیک ہیلپ, کاؤنسلنگ, اور کسی مینٹور کے ساتھ کنیکٹ ہونا, کسی موٹیویٹڈ بندے کے ساتھ کنیکٹ ہونا, پلیز ڈو سو. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پاورفل سولوشن. اچھا, یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پاگل ہو گئے تو پاگل کسی کے ساتھ کرنا, کیونکہ جس طرح سے یہاں پہ کوئی معدہ خراب ہو جاتا ہے یا آپ کے ایسڈ خراب ہو جاتی ہے, دانت خراب ہو جاتا ہے, آپ کا کوئی جگر خراب ہو جاتا ہے, گھٹنا خراب ہو جاتا ہے, تو آپ اسی طرح سے اگر کوئی مینٹل النس تھوڑی سی فیل کر رہے ہیں تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ یا کسی ایسے بندے کے پاس جانا. یہاں پہ اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس پہ گلا نہیں ٹوٹتی, وہ باتیں وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں, کنفیوز رہتے ہیں. ہمارا کلچر انفارچونیٹلی کنزرویٹزم میں اتنا آگے چلا گیا کہ نا ہمیں سپریشن سکھائی جاتی, سپریشن آف ایموشنس. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں تو ہی واز ویری ایکسپریسو, روتے بھی تھے. آپ نے دیکھا نہیں اپنی وائف کے کس طرح سے گود میں آ کے اللہ اکبر سر رکھ دیا اور کس طرح سے ایکسپریس کیا انہوں نے, کور می. تو یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں سپریس کرنا سکھایا جاتا ہے, اور مردوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یو آر سپوز ٹو بی ویری اسٹرانگ, تم نے رونا نہیں ہے, مرد ہو تم, یہ وہ. تو کم آن, بی ایکسپریسو, اور ایکسپریس کرنا سیکھیں اور جائیں سیک آؤٹ ہیلپ. ابھی آپ دیکھیں انفارچونیٹلی مولانا طارق جمیل کے جو بیٹے ہیں, بڑا افسوسناک واقعہ. کئی لوگ اس میں اب بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اف ریلیجن از سپوز ٹو گیو سکون, تو ایک ریلیجس اسکالر کا بیٹا کیسے اس طرف جا سکتا ہے؟ بھائی بالکل ایسے جیسے ایک ریلیجس اسکالر کے بیٹے کو کینسر ہو سکتا ہے, تو وائی ناٹ اے مینٹل النس ہو سکتی, اللہ کی آزمائش ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں نا, ضروری نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک ریلیجس اسکالر کا بیٹا ہے تو وہ بھی ایگزیکٹ اسی پہ عمل کرے گا جو ریلیجس اسکالر عمل کر رہا ہے. آزمائش ہوتی ہے. اللہ نوز بیسٹ کہ اس بچے کا کیا مسئلہ تھا, ہماری دعائیں ہیں اس کے ساتھ, اللہ مغفرت فرمائے اس کی. بٹ ریلیجس بندہ بھی عرفان بھائی ڈپریس ہو سکتا ہے, کسی مینٹل النس کا شکار ہو سکتا ہے. تو جائیں ضرور ہیلپ سیک آؤٹ کریں. پیرنٹس کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے موسٹ پاورفل سولوشن وچ آئی کین ریکمینڈ از الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر میں بہت سکون ہے, اور سپورٹ سسٹم میں لوگوں کے پاس بیٹھیں, انشاءاللہ پازیٹیو لوگوں کے پاس ضرور جائیں, اس کو ٹیبو نہ بنائیں. تو یہ ہم اس سچویشن میں تو نہیں جاتے کیونکہ وہ ایک بڑے کانٹروورشل سی بات ہوتی ہے. وہ جتنے پیارے, جتنے وہ ڈیسنٹ آدمی ہیں, طارق جمیل صاحب, میرا بھی کافی ان سے تعلق رہا, وہ جو اس فیز سے گزر رہے ہیں, سوشل میڈیا اس وقت جو کچھ ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک الگ سچویشن ہے, وہ ایک وہ بھی آزمائش ہے, ایک امتحان ہے. جی ہاں. اس سے قطع نظر ڈپریشن خودکشی تک لے کے جاتا ہے عرفان بھی اس لیول پہ آ جاتا ہے. آپ بہت سے لوگوں سے آپ کو کوئی مسلسل کنیکشن ہے, مسلسل یوتھ کے ساتھ کنیکشن, جتنی ڈپریسڈ یوتھ ہے وہ کوئی اور شاید اس وقت نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار آپ کو ادھر گھما کے وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں. اوبویسلی عرفان بھی دیکھیں, ایک بندہ جب آپ کے ساتھ ہوا کہ کسی نے کہا کہ یار نہیں بس میں نہیں, اٹس انف, آئی ہیو ڈن, دیٹس اٹ. اوبویسلی عرفان بھی اپنی جان لینا یہ کوئی نارمل بندہ تو نہیں کر سکتا, جتنا مرضی وہ آزمائش کا شکار ہو, جو مرضی ہو. اور جن میں مرنے کا حوصلہ ہو ان کو تو جی لینا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے یہ تو کرتا ہی وہ عرفان بھی جو بیچارہ جس کے بس سے چیز نکل چکی ہوتی. اسی لیے نا ہمارے اسکالرس کا فتویٰ ہے اس کے اوپر. دیٹ ڈزنٹ مین, اللہ معاف کرے, کہ ہم سوسائڈ کو پروموٹ کریں. نیور, سوسائڈ از نیور دا سولوشن. بٹ اوبیسلی دیر از اے فتویٰ کہ ایک بندہ اگر ایسا کرتا ہے اور اس کو مینٹل النس ہے تو اٹ از کلیئر کہ اس نے جان کے نہیں کیا ہے. اب وہ بیماری ایسی تھی اس کو کہ بس اس سے ہو گیا. تو دیر از اے ہوپ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فورگیو کریں. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس پہ چلے جائیں. یہ تو ایک کاورڈلی ایکٹ ہے میرے نزدیک, اور ہمت کرنی چاہیے انسان کو. کیونکہ جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو آبویسلی وہ مینٹلی فٹ بندہ تو خودکشی نہیں کرے گا, وہ اس نہج پہ پہنچ جائے گا اور مینٹلی اپنے آپ کو اتنا چوک کر لے گا اور مینٹل النس کے اس ایج تک پہنچ جائے گا, تبھی وہ یہ حرکت کرے گا نا. ایگزیکٹلی. تو اس کو بھی تھوڑا سا ڈبیٹ کو شاید ابھی یہ دس از ناٹ اے رائٹ ٹائم, کیونکہ ایک ایسی سچویشن ہوئی ہے تو اس کو تو وہ لوگ کہیں کہ جسٹیفائی کر رہے ہیں, کچھ ایسا کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک اس کو بھی یہ ایک
دیٹ مائٹ بی اے اسٹارٹ اپ کہ اس پہ ڈبیٹ کی جائے اور دیکھا جائے اس میں کوئی اس کا سولوشن نکالا جائے. اور شاید وہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. اگر کوئی ایسا بندہ اتنے ڈپریشن فیز میں جاتا کیوں ہے, اور جو معاشرہ ہے وہ کیسے بیہیو کرتا ہے, وہ اس کو کیسے سپورٹ کرتا ہے, وہ اس کو کیسے اپ برنگنگ اس کی کرتا ہے, ساتھ لے کے چلتا ہے کہ وہ ایک تو ڈپریشن والا بندہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے اور سارا. تو کیسے وہ معاشرہ جو ہے, جو ارد گرد کے لوگ ہیں, انہوں نے کیسے اس کے ساتھ بیہیو کیا. تو شاید وہ بھی کویسچنیبل ہوں گے کہ یار ایک سچویشن آئی تمہارے ارد گرد, اس میں وہ جو ہمسائے تھے, اگر ہمسایوں کو نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ بندہ اتنا ڈپریسڈ ہے یا بھوکا ہے, ہمسایوں کی تو ایک ہمسائیگی کے بارے میں تو بہت بڑی بڑی باتیں, بہت بڑا بڑا ذکر کیا جاتا ہے دین کے حوالے سے, لیکن وہ صرف روٹی کھلانے کے لیے نہیں ہے, وہ اور بھی آئی تھنک کہ وہ بہت ساری چیزوں میں پوری بانڈنگ ہے, وہ پوری بانڈنگ ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ کہاں پہ مطلب کوئی وے آؤٹ نظر آ رہا ہے کہ بس ایسی کہیں چھٹی ہو گئی. کیونکہ ڈپریشن ہم لوگ جب نکلتے ہیں, آپ سڑک پہ جاتے ہیں, سڑک پہ ایک بندہ دوسرے سے لڑ رہا ہے اور وہ بائک کا کوئی ٹکر ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا, سائیکل والے نے کچھ کر دیا یا کچھ, تو وہ اصل میں وہ سڑک پہ جھگڑ رہے ہیں. تو مقصد تو جھگڑا نہیں ہے, وہ اپنا کوئی کتھارسس ہے, اپنا کوئی غصہ ہے جو اپنی بھڑاس ہے جو اس سائڈ پہ نکل رہی ہے. تو کس طرح سے لوگوں کو تھوڑا سا سیمپل کیا جائے, کس طرح سے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ٹو بی آنیسٹ کبھی کبھی تو مایوسی ہو جاتی ہے, ایون مجھے بھی ہو جاتی ہے جب مسائل سنتے ہیں. ریئلی بندہ سر پکڑ لیتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں, کیا کیا ٹھیک کریں, مطلب یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے. اور سرپرائزنگ مسائل, وہ نارمل مسائل نہیں ہیں جو آپ کا آج کا جو ایک معلم ہے وہ 5 6 8 10 مسائل کے حل بتا دیتا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ والے مسائل نہیں ہیں, وہ آج کی یوتھ کا اور رولا ہی نہیں ہے گا, وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے پہنچنا ہے, وہ تو آپ کے لیے بھی ہر بار کوئی سرپرائز ہوتا ہوگا کہ یار ان کو کس طرح سے ہینڈل کریں, کس طرح سے ٹیکل کریں. بالکل, ڈیمیج تو بہت ہو گیا عرفان بھائی, اور کچھ میرے دوست ہیں وہ تو کہتے ہیں ریکوریبل ڈیمیج ہو چکا ہے. مطلب irrecoverable, لٹرلی وہ یہ ورڈز یوز کرتے ہیں. مطلب میرے کچھ سائیکالوجسٹ دوست ہیں, this what I am saying, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ریکوریبل ڈیمیج ہو چکا ہے, اللہ معاف کرے, جس لیول پہ مینٹل النس چلی گئی ہے. بٹ ہم یہ نہیں کہیں گے, میں تو بہت ہوپ فل ہوتا ہوں ہمیشہ, کیونکہ اللہ نے بیلنس میں بنائی ہے پوری کائنات. دیر از آلویز بیلنس. حق اور باطل کی جنگ بھی ہے, ڈیفیکلٹیز اور ایز بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہاں تو اللہ نے ایک ڈیفیکلٹی کے ساتھ 2 ایز کا وعدہ کیا ہے. پھر دیکھیں, اللہ از دا ون ہو ریوائیوز ڈیڈ ارتھ. بنجر زمین کو آپ دیکھیں ہریالی اللہ دے دیتا ہے, تو بنجر دل کو, ایک بالکل ڈیڈ سول کو کیوں نہیں اللہ ریوائیو کر سکتا. تو مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ. اور ہمارے سامنے ہنڈریڈز آف ایگزامپلز ہیں, ایسے لوگ کہ میں امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بندہ ایکٹیو ہو جائے گا, یہ بندہ مطلب ٹھیک ہو جائے گا اور ایک بڑا اچھا کام کرنے لگے گا اور رسپانسبل ہو جائے گا. میرے سامنے ہنڈریڈز آف ایگزامپلز. پتہ نہیں کہاں سے, کس کی دعا ہے, ماں کی دعا ہے, باپ کی دعا ہے, کہاں سے یہ ہو گیا, اللہ نے کیسے ریوائیو کر دیا. ہماری آدھی ٹیم عرفان بھائی, آپ ان کی سٹوریز سن لیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بندہ کیسے یہ کام کرے, نشے میں ڈوبا ہوا, لٹرلی گناہوں میں ڈوبا ہوا, کیسے یہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے. تو بس یہ ہوپ رکھیں عرفان بھائی انشاءاللہ. نہیں, ہوپ تو رکھنی, اس کے تو آپشن اور رہا سی رکھ ہی سکنے ہیں, وہی سارا کچھ ہے. ہم نے بات کی ان فورسز کے حوالے سے جنہوں نے یہ سارا اسٹیج ایک پلان کیا اس میں, اور اس ایریے میں اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایک انریسٹ اور نیوڈیٹی اور سارا کچھ, وہ سب کچھ پروموٹ کیا, سب کچھ کیا. ایک اور فورس ہے, وہ فورس جو ہے وہ یہاں پہ پہلے اس دنیا میں تھی, انسان کے آنے سے پہلے. میں جنات کی بات کر رہا ہوں, اور آپ وہاں پہ آ گئے ہیں, جو پہلے علاقہ جنات کا تھا دنیا, اور آپ وہاں پہ آ گئے ہیں. تو دے مائٹ ناٹ بی سو ہیپی ود یو. سو وہ بھی فورسز ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں, ان سے بچنے کے لیے, اور وہ سارا کچھ بھی تو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا. ایگزیکٹلی عرفان بھی دیکھیں, ابلیس کتنا لڑی ہے انہوں سے, بندہ کی کرے. لڑائی تو ہے جی بہت, اور اللہ نے پہلے ہی وارن بھی کر دیا تھا ہمیں کہ جا تو رہے ہو, لیکن چیلنجز وہاں بہت زیادہ ہیں. شیطان اور نفس دونوں ساتھ ساتھ ہیں, آپ کو پتہ ہے, انٹینڈڈ نہیں چھوڑا تھا اللہ نے, سب سولوشنز دے کے اور وارن کر کے بھیجا تھا. تو ابلیس جن ہے, آپ کو پتہ ہے, اور بہت پاورفل جن ہے, اور اس کے ساتھ جو مزید جن ہیں دے آر ڈیمنز, شیاطین.
اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب یہ وار ہوئی تھی دا گریٹ بیٹل اینجلس کی اور جنس کی، تو اینجلس نے جنات کو کچھ کو مار دیا، زیادہ تر کو مار دیا جو ریبیلیس ڈیولز تھے، کچھ کو بھگا دیا وہاں پہ دور دراز جو آئی لینڈس تھے وہاں پہ. تو یہ ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم کی مرفوع حدیث ہے، ایک صحابی کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں وہ جنات جن کو حضرت سلیمان نے سمندر کے انڈر قید کیا ہوا تھا وہ باہر آ جائیں گے اور وہ باہر آ کے قرآن پڑھیں گے. ارے اب یہ جو قرآن پڑھنا ہے، میں نے علماء سے پوچھا تھا اس سے کیا مراد ہے، تو دے سیڈ کہ یہ ان کا قرآن ہوگا، اور قرآن از سم تھنگ وچ از ریسائٹیڈ. سو میں تو اس میں بہت ڈیپ جاتا ہوں عرفان میں. لٹرلی یہ جو میوزک انڈسٹری ہے یہ لیرکس ڈائریکٹ الومیناٹی سے آ رہی ہے، لیرکس ڈائریکٹ مجھے تو لگتا ہے شیاطین آ کے لکھواتے ہیں. وہ آ چکے ہیں، سمندر سے نکل آئے ہیں وہ لوگ، بالکل، اور پانیوں پہ زیادہ سمن کیا ہے باقاعدہ الومیناٹی فری میسن نے. اب وہی بات ہے کہ کانسپریسی ہو جائے گی، بٹ ظاہر ہے میری اس پہ ایک پراپر ریسرچ ہے. آپ دیکھیں ریحانہ اور کتنے سنگرز نے ایکنالج کیا ہے کہ جب ہم سٹیج پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک سول آ جاتی ہے عجیب سی، وی آر ناٹ آور سیلوز، اور وہ بول رہے ہوتے ہیں آ کے، اور لٹرلی وہ پوزیس لگتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، یہ بڑا اپنے امپورٹنٹ ٹاپک چھیڑا ہے، بڑا رول ہے ان نیگیٹو فورسز کا، ڈیمنس کا. اسی لیے عرفان بھائی ہمیں اللہ نے بہت، اللہ کے نبی نے دیکھیں کتنا اسٹرکٹلی ہمیں حفاظت کا کہا ہے. بسم اللہ پڑھ کے نکلو. کیا ہے یہ کہ لیفٹ فیٹ پہلے رکھو واش روم میں، دعا کر کے انٹر ہو، پھر رائٹ فیٹ سے ایگزٹ ہو، پھر گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہر جگہ پہ رائٹ فٹ ہے، لیکن واش روم کے لیے واش روم میں لیفٹ. یہ اس میں بڑی سائنس ہے. پھر کپڑا پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے پہنو، کھانا کھاتے ہوئے پھر صبح شام کے اذکار ہیں. کیوں اتنا ایمفسائز کیا ہے؟ کیونکہ پروفٹ نے کہا صحابہ کو، ایک بار صحابہ بیٹھے ہنس رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور کہا کہ اف یو نیو وٹ آئی نیو یو ول کرائی مور اینڈ لاف لیس. کیونکہ ان کے سامنے تو کھلا ہوا تھا سب. تو اس لیے ہمیں اپنے نبی کی ہمیں نہیں جنات نظر آتے، ان کو تو سارا ان کا یہ نیو کہ کیا چیلنجز ان کو آنے والے ہیں. تو اسی لیے ہمارے نبی نے ہمیں بڑا تیار کر دیا تھا، اذکار ایوری تھنگ بتا دیا. اس لیے یوتھ کو ہم کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ. ان کو یہ نہ سمجھو ہے مولوی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، بھائی یہ تمہاری پروٹیکشن ہے، فیکٹس ہیں، فیکٹس ہیں. وضو میں رہا کرو، یہ شیلڈز بچاتی ہیں چیزیں تمہیں، یہ شیلڈز ہیں ایگزیکٹلی. تو بس اللہ نے پروٹیکشن بھی دی ہے الحمدللہ. چیلنج تو ہے. یہ زونز بھی ہیں، یہ آپ اپنے ارد گرد ایسی حرکت یا آپ کوئی اس قسم کا سن یا کوئی میوزک کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کر کے وہ اپنے ارد گرد نیگیٹو اورا بھی کریٹ کرتے ہیں، نیگیٹو زون بھی کریٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی لا آف اٹریکشن آپ کو پتہ ہے، وہ تو سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے. جو ویوز کا ہم پڑھتے ہیں ایک ٹاپک، کہ ویوز میں ایک چیز ہوتی ہے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس، یعنی جب دو ویوز آپس میں مل جاتی ہیں تو ایک بڑی ویو بن جاتی ہے اور اس کا ایمپلیٹیوڈ بہت بڑھ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہماری باڈی سے ویوز تو نکلتی ہیں عرفان بھی، ہماری سوچ کی ویوز ہیں، پازیٹیو انرجی کی ویوز ہیں. تو ظاہر ہے جو ویوز ہم نکالیں گے انہی ویوز کو ہم اٹریکٹ کریں گے. یہ تو لا آف اٹریکشن ہے ہی. اور پھر وہ جب ایمپلیفائی ہو جائے گا تو نیگیٹیوٹی ایمپلیفائی ہو جائے گی. اور ہمارے اندر خود ایک جن ہے، مطلب وہ کلیئر کٹ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ایک حدیث میں 2 اینجلز آتا ہے، ایک میں 4 آتا ہے، آگے پیچھے رائٹ لیفٹ، اور ایک شیطان کو پیدا کیا. ایک شیطان کو پیدا، قرین کہتے ہیں اسے، یعنی تمہارا جو ساتھی ہے، بٹ دا ایول کمپینین. تو وہ ہے وہ شیطان، دیٹس دا نیگیٹو انرجی اور سول یو کین سے. اور وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے حدیث کی روشنی میں. آپ نے نام کیا لیا؟ قرین. قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے قرین کا. اور صحابہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا تھا اللہ کے نبی سے کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اسے میں نے تابع کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی پھر کیا لیول تھا ان کا، سبحان اللہ. بٹ یہ کہ یہ وہ شیطان ہے عرفان بھی جو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو تمہارے اب یہ جو سینٹر ہے نا قلب، یہ بھی پوری ایک دنیا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. کیونکہ اللہ نے قلب کو تھنکنگ سینٹر کہا ہے، اللہ نے قلب کو ہدایت کا سینٹر، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو قلب. تو یہ ہمارے چیسٹ میں ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ یہاں آ کے وسوسہ پھونکتا ہے. اب اس کا پھونکنا پتہ نہیں کیسا ہے، اس میں کیا سائنس ہے، ابھی تک تو سائنس نے ہمیں نہیں بتایا، بٹ آبویسلی وی بلیو ان دیٹ. تو یہ وہ قرین ہے جو آ کے ایسا تھاٹ، ایسا وسوسہ، ایسی ڈی موٹیویشن لاتا ہے کہ انسان جو ہے نا اچھا انسان ہل جاتا ہے. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ بڑا ضروری ہے عرفان بھی. روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ بلڈ فلوس میں دیکھیں
بڑا اچھا ہو جاتا ہے, لیس ہوتا ہے بیکاز ڈائجسٹو سسٹم از ناٹ دیٹ ایکٹیو. تو اسی لیے روزے کی حالت میں بندہ کتنا اسپرچل فیل کرتا ہے, بیکاز دا انر ڈیول وہ ظاہر ہے کنٹرول میں ہے اس وقت. اور جو ان بلڈ کے اندر ہے, بلڈ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے, تو بلڈ اگر سرکولیٹ آہستہ کر رہا ہے تو وہ بھی یس دس از واٹ آئی بلیو. اسی لیے عرفان بھی زیادہ کھانا بھی اچھی بات نہیں ہے, اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ 1/3 اسٹمک ایمپٹی رکھو تاکہ تمہاری سینسز کام کریں اور وہ چیز کنٹرول ہو, تمہاری جو شہوات ہیں, وہ جو انسائڈ ڈیول ہے اس کو کنٹرول کرو. اور ان شارٹ یہی ہے عرفان بھی کہ گناہ کریں گے تو وہ تگڑا ہوگا, اور نیکی کے کام کریں گے تو خود ہی ویک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ نے ہمیں ساری گائیڈ لائن بتا دی, اور اللہ کے نبی نے. And from the birth till death, Kareen stays with you یس and always, pushing you on the darker side. یس بلکہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے عرفان بھی کہ فری میسنز کے کچھ کے میں نے انٹرویو دیکھے تو دے ور کلیمنگ کہ ہمیں اس آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس ایسے کیا گیا کہ ہمیں یہ پرومس کیا گیا تمہارے ڈیڈ پیرنٹس سے ہم ملواتے ہیں. تو اب دیکھیں نا, ڈیڈ پیرنٹس, یہ حدیث کی روشنی میں جو کرین ہوتا ہے نا, وہ آپ کی شکل ایز اٹ از اختیار کر سکتا ہے, اور ان فیکٹ ہی کین ٹاک ان یور وائس ایز اٹ از. بلکہ ایک انٹرسٹنگ بات ایڈ کر دوں, ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے سعودیہ کی, اس میں وہ ماشاءاللہ دائی ہیں پراپر, اور ان کی جاب یہ ہے کہ نان مسلمس فرام آل اوور دا ورلڈ کم ٹو دیٹ ویب سائٹ اینڈ دے وانٹ ٹو ہیو اے چیٹ. لونلی ہوتے ہیں وہ بیچارے بڑے, تو وہ چیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی جاب ہے 8 گھنٹے وہ بیٹھ کے نا چیٹ کرتے ہیں. تو وہ خود بتا رہے تھے کہ ایک نان مسلم نے انہیں خود بتایا کہ ہم دیر واز این اکلٹ ان آئی تھنک یو کے میں بات کر رہا تھا, اور ہم اس اکلٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے اور بہت عجیب و غریب ہم نے حرکتیں کی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو ایسے ریوارڈ کیا وہ دیتے تھے اس طرح کی حرکتیں کرا کے. انہوں نے کہا کہ ریوارڈ یہ تھا کہ میرے ابو کی جگہ جو ہے نا, وہ ایک بندہ جا کے آفس میں کام کر رہا ہوتا تھا, میرے ابو گھر میں ہوتے تھے, آفس میں وہ کام ابو ہی کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے نا, یہ کیا ہے, اگر یہ ریئل واقعہ ہے تو کرین جو ہے آپ کا روپ بھی دھاڑ سکتا ہے. اور یہ جو سوت سیئرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں, وہ کیسے آپ کے بارے میں پتہ کروا لیتے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں گے, وہ سب بتا دیں گے, اچھا آپ کا بچپن ایسا گزرا, آپ کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے, اچھا آپ کا یہ مسئلہ ہے, آپ کی یہ عادات ہیں. And several times it's correct. اٹ از کریکٹ بیکاز وہ اپنے کرین کے تھرو آپ کی کرین کو بلا لیتے ہیں, اور اس کے لیے بہت ریچولز ہوتے ہیں. بڑی ایک گندی, مطلب میں اب ایکسپلین اس میں کیا ڈیٹیل میں کروں, بٹ اٹس اے ویری رسکی اینڈ ڈینجرس فیلڈ. اس میں بلیک میجک انوالو ہوتا ہے, ریچولز انوالو ہوتے ہیں, اور پھر آپ اس کے کرین سے پوچھ لیتے ہیں جی کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ, تاکہ آپ امپریس کر سکیں اگلے کو کہ مجھے تو پہلے سے پتہ ہے. تو یس اٹ از ریئل, ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ بس ہمیں جو اسلام نے بتا دیا اتنا ہی کریں. ضعیف الاعتقادی نہ دکھائیں, ان لوگوں کے پاس اتنا نہ جائیں, بلکہ جائیں نا جو اس طرح کے لوگ ہیں جی کہ میں تمہارا یہ مسئلہ حل کرا دوں گا, میں ذائچہ بنا کے تمہیں یہ بتا دوں گا. ٹو بی آنیسٹ عرفان بھی بڑی رسکی فیلڈ ہے. ہمیں بس اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, تمام امور اللہ کے ہاتھ میں, اور ہمیں ایکشن لینے چاہیے, پریکٹیکل ہونا چاہیے مسلمان کو. تو یہ آئی بلیو کہ تھوڑا سا ہم میں سے عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. پہلے ہم نے بات کی ایک وہ فری میسنس کی اور سارا کچھ, اس کے بعد ہم جنات کے اوپر آ گئے, وہ بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم جادوگر پہ آ گئے. اس میں ایک اور چیز ہے جو نظر ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے, کیونکہ وہ بھی اسی حد تک ہے جب کہا گیا کہ وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں جو ہے وہ ڈال دے گی. نظر بھی عرفان بھی وہی جو ابھی انرجیز کی آپ بات کر رہے تھے, اٹس اے نیگیٹو انرجی, اور یہ بہت پاورفل نیگیٹو انرجی ہے, اور امتحان ہے انسانوں کے لیے. بٹ یہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت ضعیف الاعتقادی بھی ہے کہ ہر بات پہ ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی, یا ڈر جاتے ہیں بہت زیادہ. کچھ لوگ تو اپنے بچوں کو ملواتے ہی کسی سے نہیں, اس ڈر سے کہ جی نظر نہ لگ جائے. تو بیلنس رکھنا چاہیے عرفان بھی. دیکھیں وہی بات ہے, اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اور ایز لانگ ایز آپ نے اذکار کیے میں انشاءاللہ تو ڈیفینیٹلی اللہ ول پروٹیکٹ یو. بٹ آن دی ادر ہینڈ یو شوڈ بی کیئرفل ایز ویل. جن لوگوں سے نا آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ ان کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے, اور آپ کو فیل ہوتی ہیں وہ ریز نکلتی, رائٹ, تو نہ جائیں اتنا قریب ان کے, ٹھیک ہے نا, اور بس ان سے دور دور رہیں اور بچ کے ذرا رہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. تو نظر از ریئل, اور جیسے آپ نے خود بتا دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت تک بھی جو ہے وہ لے جاتی ہے.
بٹ پروٹیکٹ یور سیلف، اور بس ٹھیک ہے، اللہ پہ اپنا اعتقاد رکھیں. نیگیٹو زون کی بات ہوئی تو اب یہ پازیٹیو زون اپنے ارد گرد کریٹ کرنا ہے جو پروٹیکشن کا ہے. ایک تو نیگیٹو اورا آپ نے کریٹ کیا جو الٹی پلٹی حرکتیں کر کے، اور پازیٹیو اورا جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے جن سے یہ ساری فلتھ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قریب نہ آئیں. اس میں بس لاسٹ میں آپ کوئی ایسے کوئی اذکار بتانا چاہیں گے جو لوگوں کے لیے آسان بھی ہوں اور جو لوگ آسان سے کر بھی سکیں ان کو، اور جو ان کے لیے تھوڑی سی پروٹیکشن ہو جائے، کیونکہ یہ سب سارا کچھ بہت اٹس ناٹ کمفرٹیبل ٹو ڈیل ود. عرفان بھائی دیکھیں، ہم بسم اللہ کو بہت اگنور کرتے ہیں. ہم اسے بہت ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بسم اللہ پڑھنے کی ہی تلقین کی. یعنی گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا ہے، بسم اللہ ہی توکلت. گاڑی سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ، کپڑا پہننا ہے بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم اللہ. ہر چیز شروع اللہ کے نام سے. یس، گھر میں انٹر ہونا ہے بسم اللہ اور سلام کرنا ہے. سلام. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں بندہ بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہو، سلام کر کے انٹر ہو، شیطان وہاں نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. میں اکثر ایک جوک کرتا ہوں یوتھ سے کہ ہارر موویز اگر مسلمز بناتے نا تو 1 منٹ میں ختم ہو جاتی، کیونکہ مسلمز نے بسم اللہ کہنا تھا، جن گائے. اصل میں حدیث میں آتا ہے عرفان بھائی کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کرتے ہو یا برتن کو ڈھکتے ہو تو ایون ابلیس بھی اسے نہیں کھول سکتا. یعنی دا موسٹ پاورفل ڈیمن وہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ سوچیں کہ کتنی پاور ہے بسم اللہ میں. اتنی پاورفل شیلڈ ہے، اتنی پاورفل شیلڈ ہے اللہ کے نام سے. دیٹس آل اٹ سیز. لیکن اتنی پاورفل ہے. تو بسم اللہ کو اگنور نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کیا کریں. کھانا، برتن کو ڈھکنا، دروازہ، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، آپ رات کو دروازہ جب بند کریں بسم اللہ پڑھ کے بند کریں، کوئی نہیں کھول سکتا. بستر کے بارے میں آتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سوتے تھے 3 بار بستر کو جھاڑ کے بسم اللہ کہتے تھے. تو کتنی پاورفل یہ چیز ہے. باقی دیکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو بہت پاورفل ذکر ہے میں سمجھتا ہوں، اور ایکسٹریم ڈیسپریشن کا ذکر ہے. یعنی وہ ڈیسپریشن کی سچویشن آپ کو پتا ہے یونس علیہ السلام، ڈارکنس، پچ ڈارکنس، گندگی، اللہ، جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو اور بلینک ہو آپ کہ کیا کروں اور ڈیڈ اینڈ ہو، تو بس چھپ کر کے یہ پڑھنا شروع کر دیا کریں. پھر استغفر اللہ بہت زیادہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور پھر درود ابراہیمی سبحان اللہ. اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ جو شخص 100% درود پڑھے گا. ایک صحابی تھے نا، انہوں نے آ کے کہا ابھی میں اتنا حصہ پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا بڑھا دو. وہ بڑھتے بڑھتے اس نے پھر کہا کہ اب تو میں پڑھتا ہی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ درست ہے تو اللہ تمہیں ہر مصیبت سے نکال لے گا، تمہارے سارے معاملات سنبھال لے گا. تو وہ تو بہت ہی پاورفل ہے درود ابراہیم، چلتے پھرتے درود ابراہیم. تو یہ چند ایک میرے مائنڈ میں بھی آ رہے ہیں. باقی تسبیح فاطمہ از ویری اسٹرانگ، ویری اسٹرانگ. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، کیونکہ آپ کو پتا نا حضرت فاطمہ گئی تھی کہ میں تھک جاتی ہوں تو مجھے کوئی وہ رکھ دیں میڈ، تو اللہ کے نبی نے کہا میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. تو اٹس ویری پاورفل. سوتے ہوئے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اینڈ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بہت پاورفل ہے. تو اس میں ایک ایپ بھی ریکمینڈ کر دوں، حصن المسلم، HISNULMUSLIM. یہ دعاؤں کی ایپ ہے. اس میں آلموسٹ تمام اوتھینٹک اذکار وٹ ایور پاسبل وہ کمپائلڈ. تو یہ میری تو فیوریٹ ایپ ہے، تو ضرور آپ بھی ایکسپلور کریں، باقی لوگ بھی انشاءاللہ. بہت سے انبیاء جو ہیں وہ بھی اوبیسلی ان کے اذکار بھی ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ بہت سے انبیاء ہیں جو بہت سے مشکل سچویشنز میں ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ ذرا سا بتائیں گے، لاسٹ مومنٹس ہیں ہمارے پاس. بالکل عرفان بھی، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی بے چارگی میں کہا تھا کہ اللہ میں مطلب بے بس ہو چکا ہوں، مجھ پہ غالب ہو چکے ہیں سارے، اب میری مدد فرما دیں. یہ اسپیشلی میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں عرفان بھی جو بہت انگزائٹی سے ڈیل کر رہے ہیں. سلیپ ٹیرر ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے، سلیپ نہیں آ رہی اور بس بندہ گناہوں کے آگے بے بس ہو جائے، تو یہ ڈیسپریشن کے اذکار بتائی اللہ نے اس لیے. پھر آپ دیکھیں کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حضرت زکریا نے بے اولادی کے حوالے سے کہا کہ اے میرے رب مجھے مت چھوڑی بغیر کسی وارث کے، اور تو ہی وارث دینے والا. تو وہ کتنی زبردست. پھر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ نے کہا. اور یہ دعا انہوں نے کب کی؟ جب ہی ہیڈ نتھنگ، زیرو، جب وہ فیوجیٹیو بن چکے تھے، نکالے جا چکے وہاں سے. آپ کو پتا ہے قتل کر کے قتل ہو گیا ایک بندہ، اور پھر دیکھیں انہوں نے بھاگے وہاں سے. اللہ نے شادی بھی کرائی، گھر بھی دیا، فیملی بھی دی اس دعا کی بدولت. اسی طرح حضرت یونس کی ہے. پھر حضرت ایوب کی سبحان اللہ، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین.
کہ اے میرے رب میں تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے، بہت تکلیف میں ہوں میں، وانت خیر الراحمین، اور بے شک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ بہت پاورفل دعا ہے. ضرور ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں ہر نماز میں، بلکہ درود کے بعد یہ دعاز پڑھا کریں، ٹائم لگایا کریں نماز میں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جو می ٹائم ہوتا ہے لوگوں کا یا کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، آپ کا مطلب ہے کہ وہ یہ ٹائم جو ہے وہ آپ ان چیزوں پہ اسپینڈ کریں. ہم لوگ ٹک ٹاک پہ ان کو اسکرول کرنے سے ایسے ہی اس کی نسبت جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ کیا جائے. آپ کو بہت شکریہ سر. اور اینڈ میں آپ کے توسط سے میں یہی کہوں گا جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ نے خیال اپنا خود رکھنا ہے. یہ سواری جو ہے وہ اپنے سامان کی خود حفاظت کرے گی، وہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کسی اور نے آ کے آپ کا خیال رکھنا ہے. اور ساتھ یہ بھی دعا کیجیے جب اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ میاں میرے یہ کام کر دے، وہ کام کر دے، وہ والی چیز سیدھی کر دے، تو اس میں یہ بھی آپ ساتھ دعا ملا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اللہ کا کوئی کام کر دیں. نیکسٹ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.